نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم۔ میرے معزز دوستو، جمادی الثانی کا مہینہ اپنی آب و تاب سے شروع ہے۔ اسی مہینے میں سن 21 ہجری کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مایہ ناز صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 29 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے قبیلے کا نام بنو مخزوم ہے، اور یہ اسلام کے اندر وہ قبیلہ ہے جس کو بھی مقام حاصل ہے، اور اسلام سے پہلے بھی اس قبیلے کو مقام حاصل تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید کی شروع میں بہت زیادہ نفرت، لڑائی اور بغض کی بنیاد پر بڑی مخالفت چلی ہے، لیکن جب اسلام لائے ہیں اور کلمہ طیبہ پڑھا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ غلامی کر کے دکھائی ہے کہ کائنات میں چمکتے حروف کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید ہے، اور ان کی والدہ کا نام لبانہ یا لبابہ، یہ دو نام ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی یہ والدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت میمونہ بنت حارث کی بیٹی ہیں، میمونہ بنت حارث کی بہن ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اس حساب سے حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے لگتے ہیں۔ ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ رشتہ ان کو بہت زیادہ بلند اور مرتبہ فائز کر کے بتاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے مقابلے میں شروع کے اندر پیش رہے۔ ایک وقت آیا، حضرت خالد بن ولید نے دل میں سوچا کہ یار، جن بتوں کی وجہ سے ہم نے علم جنگ بلند کیا ہوا ہے، ان بتوں کی پرستش سے تو کوئی ٹکے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسلام نے دل میں گھر کرنا شروع کیا۔ بہادر آدمی تھے، نوجوان تھے اور جری تھے، ان سے بڑا شجاع اور دلیر دیکھنے میں کہیں ملتا تھا۔ جب بھی کسی جنگ میں آئے ہیں، اس جنگ کو فتح یاب کیے بغیر خالد واپس لوٹے ہوں، یہ ملتا ہی نہیں ہے۔ خالد بن ولید جنگ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے تھے، تو جو دوبارہ حملہ ہوا اور جس سے فتح شکست میں بدلی، وہ وجہ بھی خالد بن ولید تھے۔ تو خالد بن ولید جری بندے تھے، تو ان نے فیصلہ کیا کسی بزدلی کی بنیاد پہ نہیں، کسی شکست کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ حقیقت اور دلائل کی بنیاد پہ۔ تو فوراً اپنی اونٹنی کو مہار ڈالی اور مدینہ کی طرف چل پڑے، مکہ مکرمہ سے۔ راستے میں ان کے ایک جگری یار اور دوست ملے جن کا نام ہے حضرت عامر ابن عاص، یہ بھی صحابی ہیں، بعد میں بنے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اس وقت یہ بھی دل ہارے ہوئے تھے اپنے بتوں سے، اور ان کا نظریہ تھا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں جا کے اسلام کی حقانیت سیکھنی چاہیے۔ تو خالد ابن ولید جب گزرنے لگے تو انہوں نے پوچھا، ہوئے عمر، آپ یہاں کیسے؟ نے کہا، میں بس یار سوچ رہا ہوں ہم کس مذہب پہ ہیں، کیا معاملے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، چھوڑ یار اس مذہب کو، چلیں۔ کہاں مدینہ منورہ چلتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عامر ابن عاص یہ دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے، تو اللہ کے رسول کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اللہ کی طرف سے خبر دی ان دونوں کے آنے کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی وادی نے اپنے 2 جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینکے ہیں۔ کچھ وقت گزرے تو یہ دونوں حضرات پہنچ گئے۔ ان دونوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑا، معافی مانگی، کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔
اور ان کا یہ پیارا تعلق اس حد تک رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی اور باقی گناہوں سے معافی کی یہ خوشخبری سنائی۔ حدیث پاک میں حضرت عمرو بن عاص تو اسلام لانے کے بعد واپس مکہ مکرمہ چلے گئے، لیکن حضرت خالد بن ولید مدینہ منورہ میں ہی رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ مسلمانوں کی کمانڈر ان چیف کا عہدہ یہ سنبھالا، اور ان نے ایسی کمانڈ کی ہے آپ کو شاید تاریخ میں کہیں نہ ملے کہ خالد بن ولید کسی جنگ میں پیچھے رہے ہوں۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی جنگ جو لڑی ہے وہ غزوہ موتا ہے۔ یہ اردن کے مقام پہ موتا وہ جگہ ہے جس پر 3 صحابہ مسلسل شہید ہوئے تھے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت خالد بن ولید نے کمان ہاتھ میں لی اور اپنی 9 تلواریں توڑیں۔ یہ اس تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے کہ جہاد کے دوران کسی کمانڈر کے ہاتھوں 9 تلواریں لوہے کی ٹوٹیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب خالد واپس لوٹے کہ اللہ پاک نے اپنی نیام سے نکلی ہوئی تلواروں میں ایک تلوار تجھے بنایا ہے، سیف من سیوف اللہ المسلول، تو اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں انہیں بھیجا کرتے تھے۔ بعض دفعہ ان سے تھوڑی بہت خطا ہو گئی، وہ خطا یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے، حدیث پاک میں ہے، کلمہ تو پڑھ لیا لیکن انہوں نے کہا سبحنا، ہم بے دین ہو گئے، حالانکہ ان بیچاروں کو سبحنا کا معنی نہیں آتا تھا کہ اس کا معنی بے دین ہونا ہے، وہ سمجھتے تھے مسلمان ہونا ہے۔ تو خالد بن ولید نے ان کے ساتھ جہاد کر ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول کو پتہ چل تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا تھا، خالد کل قیامت میں اس کلمے کا کیا جواب دو گے؟ تھوڑی سی ناراضگی اختیار کی، پھر کیا کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ جتنے اونٹ بنتے ہیں ان کے فدیے کے، جتنا ان کا خون بہا بنتا ہے وہ سارا جا کے میری طرف سے آپ ادا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خطا کو اپنی طرف سے تلافی ادا کی، اور پھر دوسری جنگ کا موقع حضور نے فرمایا خالد پھر بھی آپ جاؤ گے، لیکن اب احتیاط کرنا، اب خیال کرنا۔ یعنی جو لوگ ناراضگی کی بات کرتے ہیں نا اللہ کے رسول سے ان کی، تو ان کو یہ بات بھی تو دیکھ لینی چاہیے کہ دوسرے موقعوں پہ بھی حضور علیہ السلام نے پھر بھی حضرت خالد کو بھیجا۔ ایک موقع پہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت خالد نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے جب داخل ہوئے تو ایک صحابی کہتے ہیں مجھ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے جس کی آواز ہے؟ تو میں نے کہا خالد بن ولید ہے۔ حضور نے فرمایا کیسا آدمی ہے، اللہ نے کیسے اس کو اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی یہاں بھی تعریف کی ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں انتقال ہونے لگا تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملات میں موجود ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ابو بکر صدیق سے بیعت کی ہے اور مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف بنے ہیں۔ یہ عراق، یہ سلطنت روم کی ابتدائی حصے، یہ یمن، یہ فلسطین، یہ شام، یہ اردن، یہ تمام ملک حضرت خالد بن ولید کی نوک تلوار پہ فتح ہوئے ہیں۔ 126 جنگ ان کی پوری زندگی کا حصہ ہے۔ 126 جنگیں، میں نے ایک روایت پڑھی میں حیران ہو گیا، وہ کہتے ہیں 226 جنگوں کی روایات میں ملتی ہیں، کسی جنگ میں شکست نہیں ہے، کسی جنگ میں شکست نہیں۔ ایک موقع پہ ایک جہاد میں جا رہے تھے تو دوران لڑائی ان کے سر سے جو خد تھا نا جسے جنگی ٹوپی کہتے ہیں وہ گر گیا، تو اس کو فوراً اٹھا کے سر پہ رکھا، پھر انہوں نے تلوار سے جہاد کیا، وہ بندہ بھاگ گیا۔ ایک صحابی نے ایک موقع پوچھا خیر تھی آپ ٹوپی بعد میں اٹھا لیتے؟ کہا چھوڑ یار کوئی بات نہیں ہے، جانے دے بات کو۔ ایک اور موقع ہوا تو اپنی ٹوپی اپنے خیمے میں بھول گئے، راستے میں اپنے قافلے کو روک لیا، کہا پہلے میں وہ ٹوپی لے کر آؤ، وہ لے کر آئے، سر پہ رکھی، پھر گئے۔ تو اب صحابہ نے پوچھا کہ حضرت بتائیں وجہ کیا ہے؟ کہا یار یہ ایک راز ہے۔ کہا بتا دیں؟ کہا حدیث پاک میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کہا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے حضور کے ساتھ حج کیا، تو حج کے موقع پہ اللہ کے رسول نے جو سر کے بال منڈائے ان میں پیشانی کے بال اللہ کے رسول نے مجھے دیے تھے، تو میں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی میں سی لیا ہے، جس وقت یہ میرے سر پہ ہوتی ہے مجھے جنگ میں کبھی شکست نہیں ہوتی، اسی لیے اس ٹوپی کو سر پہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کمانڈر ان چیف رہے، حضرت عمر کے دور میں، حتیٰ کہ مشہور ہو گیا کہ خالد جائے گا تو فتح ہوگی۔ حضرت عمر جیسے بندے نے اس خیال کو توڑا کہ لوگوں اللہ پہ یقین رکھو، یہ خالد جائے گا تو فتح ہوگی، یہ کیا ہے؟ تو عین اس موقع پہ جب حضرت خالد بن ولید جنگ کے لیے تیار ٹھہرے تھے تو حضرت عمر نے یہاں سے خط بھیجا کہ خالد معزول ہے اور ابو عبیدہ بن جراح آج کے بعد کمانڈر ان چیف ہوگا۔ جو ان کے سپاہی تھے ان کو کمانڈر بنا دیا، اور جو کمانڈر تھے ان کو سپاہی بنا دیا حضرت عمر نے۔ اب دیکھیں حضرت خالد کی اطاعت،
عین جنگ کے موقع پہ یہ حکم آیا، اور یہ بھی لکھا کہ جس حالت میں خالد ٹھہرا ہو اس سے سر کی ٹوپی اتار لو، وہ جو کمانڈر والی ہم نے ان کو دی ہوئی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تیار ٹھہرے تھے، ابو عبیدہ آئے اور حضرت عمر کا خط دکھایا، کہا سمعنا واطعنا، کہ مجھے قبول ہے۔ انہوں نے ٹوپی سر سے اتاری اور گلے میں پٹکا لٹکا دیا تاکہ پتہ چلے عہدے سے معزول ہو گئے۔ فوراً سر نیچے کیا، کہا پہلے بھی اللہ کے لڑتا تھا، اب بھی اللہ کے لڑوں گا۔ اس سے حضرت عمر کا دبدبہ بھی سمجھ آتا ہے اور حضرت خالد کی اطاعت بھی سمجھ آتی ہے۔ بالکل کبھی بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ حضرت عمر نے ایک موقع پہ ان کو ایک علاقے کے گورنر بنا دیا، کہا آپ کی مرضی ہے بنا دیں، آپ کی مرضی ہے نہ بنائیں، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے دین کی خدمت کے لیے، وہ کسی علاقے کے بڑے ہوں پھر بھی کریں گے، چھوٹے ہوں پھر بھی کریں گے۔ حضرت عمر نے گورنر بنا دیا تو کہنے لگے یار دنیا میں نہیں رہ سکتا، ان نے استعفیٰ پیش کر دیا تھا۔ 21 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت ایسے تھی کہ ایک بار ایک کافر نے اللہ کے رسول کو تو کہا تھا، ایسے انگلی کے اشارے سے، ان نے تلوار سے گردن اتار دی تھی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک کافر ہو اور دوسرا آپ کی گستاخی کرے، مجھے قبول نہیں۔ اس حد تک حضور علیہ السلام سے محبت تھی۔ ایک موقع پہ کھانا پیش ہوا، حضور علیہ السلام نے ہاتھ پیچھے کر لے، کہا مجھے پسند نہیں ہے، پوری زندگی اس کھانے کو انہوں نے نہیں کھایا، کہا میرے سامنے حضور نے اسے پسند نہیں کیا، میں نہیں کھاتا۔ آپ علیہ السلام کے گھر آیا کرتے تھے کیونکہ حضور کی بیوی ان کی خالہ ہے حضرت میمونہ بنت حارث، آنا جانا وہاں رہتا ہے، تو بہت آنا جانا رہتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حدیثیں بہت کم مروی ہیں کیونکہ ان نے وقت زیادہ جہاد میں گزارا ہے۔ ایک موقع پہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ نے اللہ کے رسول، ایک بادشاہ کے گورنر نے اللہ کے رسول کو دھمکی آمیز خط لکھا۔ حضرت خالد ابن ولید اپنے لشکر کو لے کے گئے اور اسی کو باندھ کے لے کر آئے، اور اس کے ہاتھ یوں گردن سے بندھے ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس گورنر کو پیش کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے معافی مانگی، اسے امان مل گئی، ورنہ خالد ابن ولید کی ہمت کو سلام۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے انی احب الموت کما یحبون الاعاجم الخمر۔ کچھ اجمی لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان لوگوں سے کہنے لگے تم تو شراب پیتے ہو، وہ کافر تھے، کہ تمہیں شراب جتنی اچھی لگتی ہے نا مجھے اتنی شہادت کی موت پیاری لگتی ہے۔ پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں تھی جس پہ کسی تیر تلوار اور نیزے کا زخم نہ ہو۔ 126 جنگوں میں شرکت کی، شہادت کی موت نہیں ملی، بستر پہ موت ملی۔ جب بستر پہ فوت ہونے لگے کہنے لگے یار عجیب، میں نے جنگوں میں موت شہادت کو ڈھونڈا ہے اور مجھے موت نہیں ملی شہادت کی۔ تو ان کی بیٹی نے کہا اللہ کے رسول کا فرمان یاد نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ کہا کیا فرمایا؟ سنے ہوئے تو کئی تھے نا، اب موقع پہ ان لوگ سامنے کہا کیا فرمایا؟ کہا 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات حضور نے فرمایا شہادت کی تمنا دل سے سچی ہو، بستر پہ فوت ہو جاؤ گے اللہ شہید بنا کے اٹھائے گا۔ کہا بیٹی جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی۔ کہا دوسری بات؟ تو پھر دوسری اس چھوٹی بیٹی نے بتائی کہ اللہ کے رسول نے آپ کو تو فرمایا تھا آپ اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے، اگر آپ کو کافر مار دے تو وہ کہیں گے نا ہم نے خدا کی تلوار توڑ دی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان بھی